ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خرگوش اپنے دو بچوں کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے نیک دلی کے چرچے دوسرے جنگلوں میں بھی تھے۔ اسے ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا اچھا لگتا تھا۔ دشمنوں کو بھی اس نے اپنی ہمدردی سے دوست بنا رکھا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے ہی انداز میں ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ایک چھوٹے بچے کے چیخنے اور رونے کی آواز سنائی دی اور وہ رک گیا۔ آواز سے کوئی چھوٹا ننھا انسانی بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ اب وہ دوڑتا ہوا آواز کی سمت بڑھا۔ جب وہ آواز کے نزدیک پہنچا تو بہت ہی عجیب منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 8 سے 10 سال کا بچہ درخت پر چڑھا ہوا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا، اور نیچے ایک خونخوار چیتا ٹہل رہا تھا۔ خرگوش اس بچے کی پریشانی کے عالم میں اپنے دماغ میں تیزی سے بے چینی سے سوچنے لگا، جس سے وہ بچے کو بچا سکے۔ بچہ شاید جنگل میں بھٹک گیا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلا اور بولا، کیوں، میں نے تو سنا ہے جنگل میں نئے نئے انتظامات ہو رہے ہیں۔ سارے بڑے شیر، چیتا، بڑے بڑے جتنے بھی جانور ہیں وہ تو وہاں جمع ہے۔ لگتا ہے تمہیں بادشاہ بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ کیسے انتظامات کہاں ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے میاں تمہیں شکار کرنے سے فرصت ہو تو تب نا۔ انتظامات کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، میں نے تو بس الو میاں سے سنا تھا بیچ راستے میں لومڑی کو بتاتے ہوئے، تو سوچا تمہیں بھی بتا دوں۔ چیتے نے حیرت سے آنکھیں دوڑائی اور ایک خونی نظر اوپر بچے پر ڈالی اور بھاگتا ہوا نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب بچہ نیچے اترا اور خرگوش کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ تم تو بہت اچھے جانور ہو۔ میرے ابو تو کہتے ہیں جنگل میں صرف برے جانور ہی رہتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں جو برائی کو مٹا سکیں، اسی طرح جنگل میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ خرگوش بھیا، میں آپ کے بارے میں اپنے ابو کو ضرور بتاؤں گا۔ اگلے دن خرگوش اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ندی کنارے کھیل رہا تھا کہ اچانک پیڑوں کے پیچھے سے وہی چیتا نمودار ہوا جسے پچھلے دنوں خرگوش نے انسانی بچے کو بچایا تھا۔ اب آگے ندی تھی اور پیچھے غراتا ہوا چیتا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے اس انسانی بچے کے لیے جھوٹ بولا، اب تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی وہ غراتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ایک گولی ہواؤں کو چیرتی ہوئی سیدھا چیتے کے سینے میں آ لگی۔ خرگوش نے دیکھا تو وہاں ایک آدمی پستول لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ وہی چھوٹا بچہ تھا، اور اچھل اچھل کر بچہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اب وہ دونوں خرگوش کے قریب آئے۔ اس نے خوشی خوشی خرگوش کو بتایا، ارے خرگوش بھائی، ہم یہاں شکار کے لیے آئے۔ اچانک ہماری نظر چیتے پر پڑی تو وہ خوفناک انداز میں آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ابو کو بتایا، پچھلے دنوں آپ نے میری جان بچائی تھی۔ میرے ابو نے کہا ہمیں بھی اس کی جان بچانی چاہیے۔ خرگوش نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنی کھو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔